الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن و انس کو پیدا فرمایا اپنے عبادت کے لیے، اور عبادات کئی طرح کی ہیں۔ روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، صدقات و خیرات بھی عبادت ہے، اور ان میں بہترین عبادت جو ہر وقت ہر کسی کے لیے ہے وہ نماز کی صورت میں ہے۔ میں پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں کہ روزہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ آتا ہے، 11 مہینے کے بعد ایک مہینہ ایسا آتا ہے جو پورا مہینہ روزے رکھے جاتے ہیں، اور اس کے اندر بھی بہت ساری چھوٹ ہے انسان کو کہ اگر وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس وقت نہ رکھے، اگر اسے پریشانی ہوتی ہے بعد میں اس کو پورا کر لے، مریض ہے وہ اس وقت نہ رکھے بعد میں پورا کر لے، حتیٰ کہ اگر ایسا مریض ہے جو بالکل بھی نہیں رکھ سکتا نہ اب نہ پھر کبھی، تو وہ اس کی طرف سے فدیہ دے دے۔ زکوٰۃ بھی ایسی عبادت ہے کہ جب کسی کے پاس مال اس قدر موجود ہو کہ اس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے تو اس پر سال میں ایک مرتبہ 2.5% زکوٰۃ جو ہے اس کے اوپر واجب ہے، وہ اس کو ادا کرے گا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جب انسان کے پاس استطاعت موجود ہو سفر کے آنے جانے کے اخراجات کی، اور گھر کے اندر بھی وہ اپنے اخراجات چھوڑ کر جائے کہ اس کے گھر والے پریشان نہ ہوں، تو اس وقت اس کے اوپر حج فرض ہے۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ جو ان میں سے کسی بھی مجبوری یا پریشانی کو نہیں دیکھتی۔ آپ سفر کے اندر ہیں، شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے کہ آپ پوری نماز پڑھنے کی بجائے قصر پڑھ لیں۔ مثلا ظہر کے 4 فرض ہیں، آپ 2 پڑھ لیں، عصر کے 4 فرض ہیں آپ 2 پڑھ لیں، عشاء کے 4 فرض ہیں آپ 2 پڑھ لیں،
باقی دو فرض بھی معاف ہیں، سنتیں نوافل بھی معاف ہیں، البتہ عشاء کے ساتھ آپ وتر پڑھیں گے۔ اچھا، یہ بھی سہولت شریعت نے دی ہے کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ظہر سے پہلے سفر شروع کیا ہے تو آپ آگے چل کے ظہر اور عصر کو اکٹھے ادا کر لیں، شریعت نے یہ رخصت دی ہے۔ مغرب سے پہلے آپ نے سفر شروع کیا ہے، آگے چل کے آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے ظہر کے بعد سفر کرنا ہے تو آپ ظہر کے ساتھ عصر کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد سفر شروع کرنا ہے تو مغرب کی نماز کے ساتھ آپ عشاء کو بھی ادا کر سکتے ہیں۔ شریعت نے یہ رخصت دی ہے، لیکن معافی نہیں دی ہے، معافی نہیں دی ہے کہ چلیں جی نہیں پڑھتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑنے والے کے اوپر شریعت نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ پچھلے جمعہ میں آپ نے حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، جس نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑی، ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑی، فقد کافر، اس نے کفر کیا، اور اتنا کفر کیا کہ شریعت کہتی ہے کہ اس کے کفر کے اندر شک بھی نہیں ہے۔ فقد کافر، تاکید کا لفظ آیا ہے کہ تحقیق اس بندے نے کفر کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر بھیانک معاملہ ہے نماز کا، جس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ہم نہیں پڑھتے، ہمارے گھر والے بھی نہیں پڑھتے، ہمارے بچے بھی نہیں پڑھتے، ہماری بچیاں بھی نہیں پڑھتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی ضروری عبادت تو نہیں ہے کہ جس پر اتنا زور دیا جائے، حالانکہ آپ شریعت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے، بچہ ہے یا بچی ہے، 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، اس کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو، اس کو نماز کی عادت ڈالو، وہ پڑھتا رہے نماز کو، یہاں تک کہ 3 سال تک اس کی تربیت کرو نماز کے حوالے سے، 3 سال تک۔ جب یہ بچہ یا بچی 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے، اب اگر یہ نماز نہیں پڑھتا تو ان کو مار کر ڈانٹ کر نماز پڑھاؤ۔ مقصد یہ ہے اب ان پر نماز فرض ہو چکی ہے۔ تو ہم اگر اپنے بچوں کو بچپن سے نماز کی عادت ڈالیں گے، بچپن سے، جیسے وہ تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں ہم ان کو ساتھ لائیں، گھر میں نوافل ادا کریں، ٹھیک ہے، گھر میں خواتین نماز ادا کریں، چھوٹے بچے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ جیسے ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے ویسے وہ بھی وہی حرکات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہو جائیں گے، کبھی وہ رکوع کی حالت میں کھڑے ہو جائیں گے، کبھی وہ سجدے کے اندر چلے جائیں گے، کبھی سجدے میں لیٹ جائیں گے۔ آہستہ آہستہ ان کے اندر نماز کی عادت ڈلے گی، نماز کا فکر ہوگا، نماز کی اہمیت ان کے دل کے اندر آئے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جب بڑے ہوں گے خود سیکھ جائیں گے، مسجد میں پڑھنے جائیں گے، مدرسے میں پڑھنے جائیں گے، وہاں سیکھ جائیں گے۔ بھائی جب ہمیں اپنی اولاد کی فکر خود نہیں ہے تو کسی اور کو کیوں کرو گی؟ میں والد ہوں، مجھے اپنی اولاد کی نماز کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اگر فکر نہیں ہے تو کیا خیال ہے آپ مجھ سے زیادہ میرے بچوں کے متعلق فکر مند ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ والدین ہیں، آپ اپنے بچوں کے متعلق اگر فکر نہیں رکھیں گے، ان کی نماز، ان کے دین، ان کے اخلاق کے حوالے سے، تو مسجد کا مولوی، مسجد کا امام، مسجد کا قاری صاحب، مدرسے کا مدرس، اس کو بھی آپ کی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ جب آپ بنیادی طور پہ حق رکھتے ہیں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا، آپ اس پر توجہ نہیں کر رہے تو دوسرے نے کون سی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے؟ میرا بچہ بھوکا ہو، اس کو کھانا کھلانے کی فکر مجھے ہوگی یا آپ کو ہوگی؟ آپ کے گھر میں کوئی بچہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، یا گھر میں کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ کو زیادہ فکر ہوگی یا مجھے ہوگی؟ جب ان کی باقی چیزوں کے حوالے سے ہم اپنی اولاد کی خود فکر کرتے ہیں تو دین کے حوالے سے کیوں نہیں کرتے؟ بچہ بیمار ہو، رات کا کوئی پہر ہو،
ہم اس کو فوراً اٹھا کر ادھر سے ادھر سے پڑوسی سے کچھ نہ کچھ، اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہو، بندوبست کر کے اپنے بچوں کو لے جا کر ان کے علاج کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. رات کی نیند حرام ہوتی ہے، ہو جائے، بے آرام بے سکون ہوتے ہیں. ہمیں پریشانی نہیں ہوتی، صرف کیا ہے کہ ہمارے بچے صحت مند ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں، یہ بیماری سے بچ جائے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا یہی فکر ہم نے کبھی اپنے بچوں کے لیے نماز کی بھی کی ہے؟ کہ میرا بچہ ہے، بچی ہے، بڑے ہو چکے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے، صبح کو جب میں نماز کے لیے آتا ہوں، کیا میں اپنے بچوں کو بھی نماز کے لیے جگا کر آتا ہوں؟ کیا میں اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے جگا کر آتا ہوں؟ کیا میں ان کو بھی پابند کرتا ہوں کہ آپ اٹھیے، نماز پڑھیے؟ اسکول کا ٹائم ہو جاتا ہے، میں بھی زبردستی اٹھاتا ہوں، میری بیوی بھی زبردستی بچوں کو اٹھاتی ہے. اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے، لیٹ ہو جاؤ گے، پنشمنٹ ملے گی، جرمانہ ہوگا، یا آگے ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. بڑی فکر ہوتی ہے. اور اتوار کے دن ہم سب سکون سے سوتے ہیں، چھٹی ہے، آج بچوں نے اسکول نہیں جانا. کیا خیال؟ کیا یہی فکر ہمیں کبھی نماز کے حوالے سے بھی ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں. معاشرہ سارا کا سارا بے نمازی ہو چکا ہے، بے دین ہو چکا ہے، دین سے دور ہو چکا ہے. انہیں پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہے، انہیں دین کے حوالے سے کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں. ویسے ہم مسلمان بھی ہیں، مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا بھی ہوئے ہیں، نام بھی مسلمانوں والے ہیں، ملک بھی مسلمانوں کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں. ہم واقعتاً اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں، مگر کیا ہم نے کبھی یہ فکر بھی کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی مانیں؟ اس بات کی فکر ہونی چاہیے ہمیں، جو ہمیں نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے، اسے نماز کا حکم دو، اسے نماز پڑھاؤ، تلقین کرو، اسے نماز کی عادت ڈالو. جب وہ 10 سال کا ہو جائے، اب بھی وہ نماز نہ پڑھے تو اسے ڈانٹ کر، مار کر، زبردستی اس کو نماز پڑھاؤ. کسی صورت میں معاف نہیں ہے. سفر میں ہے، سہولت دی کہ قصر پڑھ لو، جمع کر لو نمازوں کو، لیکن معاف نہیں کیا. عورت کو صرف معافی ہے جب وہ اپنے مخصوص ایام میں آ جائے یا بچے کی ولادت ہو جائے، جب تک وہ طہارت حاصل نہ کر لے اس پر نماز معاف ہے. اس کے علاوہ وہ عام بیماری کے اندر ہے، یا مرد عام بیماری کے اندر ہے، یا صحت مندی کے اندر ہے، اسے نماز پڑھنی ہے. وہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر بھی اس کو کروٹ لینے میں پریشانی ہو رہی ہے تو اشارے سے پڑھے، پڑھے ضرور. یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری عبادت ہے. اس میں نہ غریب کا لحاظ ہے، نہ امیر کا لحاظ ہے، نہ چھوٹے کا لحاظ ہے، نہ بڑے کا لحاظ ہے، نہ عورت کا لحاظ ہے، نہ مرد کا لحاظ ہے. سب کے لیے حکم ہے پڑھو. اور ہمیں اسی کی فکر نہیں. صبح ہوتی ہے، مجھے اپنے روزی روٹی کی تلاش کی فکر ہوتی ہے. شام ہوتی ہے، اسی تگ و دو میں گزر جاتی ہے کہ ابھی تک میرے گھر کا راشن پورا نہیں ہوا. کیا کبھی میں نے اور آپ نے یہ فکر کی ہے کہ جس رب نے ہمیں یہ رزق دینا ہے اس کا کوئی اور حکم بھی ہمارے لیے ہے؟ کیا ہمیں اس کی فکر ہے؟ کئی مرتبہ یعنی سینکڑوں مرتبہ نماز کا حکم قرآن کریم کے اندر آیا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ہزاروں مرتبہ نماز کا ذکر، نماز کی اہمیت، اس کا حکم احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، چند لمحے پہلے کی بات ہے، آپ حکم دے رہے ہیں لوگوں الصلاۃ الصلاۃ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام ہیں، تمہاری لونڈیاں ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کا بھی خیال کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. اور عورتوں کے بارے میں فرمایا اپنی خواتین کے حوالے سے اللہ سے ڈرنا کہ یہ اللہ کی بندیاں تمہارے پاس امانت ہیں، قیدی کی شکل میں ہیں، ان کے ساتھ بھی ادب و احترام سے پیش آنا. اس حالت میں بھی آپ کو فکر ہے اپنی امت کے لیے تو نماز کی فکر ہے. الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نمازوں کا خیال کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا. اللہ اکبر کبیر. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو.
نمازوں کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ انہیں اول وقت میں ادا کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، سنت کے مطابق ادا کرو۔ سنت کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو نماز ایسے پڑھنا جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، جیسے میں نے تمہیں نماز پڑھ کر سکھائی ہے ایسے پڑھنا۔ سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سیدنا ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہم کئی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب ہم اپنے سفر کی طرف، اپنے ملکوں کی طرف واپس جانے لگے تو آپ نے ہمیں فرمایا لوگو نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہمارے ہاں یہ بات عام طور پہ سننے کو ملتی ہے، بھائی نماز پڑھو جیسے مرضی آتی ہے پڑھو، جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے پڑھو، بس پڑھو ضرور۔ کبھی میں نے، آپ نے، اس نے یہ جرت نہیں کی، کہنے کی ہمت نہیں کی کہ بھائی نماز پڑھنی بھی ہے، پڑھنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، کیونکہ عمل وہی قبول ہے جو اللہ کے رسول کے طریقے پر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا اپنا عمل، میرے والد صاحب کا سکھایا ہوا عمل، میری مسجد کے امام کا سکھایا ہوا عمل، میرے مولوی کا سکھایا ہوا عمل، میرے بڑوں کا سکھایا ہوا عمل میرے لیے حجت نہیں رکھتا، میرے لیے حجت وہ طریقہ رکھتا ہے جو میرے پیغمبر کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرنا، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پہ عصر کی نماز کی حفاظت کرنا، درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ فجر اور ظہر پہلے کی ہیں، مغرب اور عشاء بعد کی ہیں، ان کے درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ اور ہماری عموماً جو نمازیں ضائع ہوتی ہیں وہ ادھر عصر کی نماز ہوتی ہے، کام کاج کے اندر بندہ مصروف ہوتا ہے، حتیٰ کہ سورج غروب ہونے والا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عصر کی نماز کے حوالے سے لوگ سستی اس قدر کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے، وہ آتا ہے جلدی جلدی وضو کرتا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے۔ فرمایا یہ نماز کا بدترین چور ہے، بدترین چور۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں گندا سے گندا چور نہ دکھاؤں؟ چور تو چور ہے، وہ کسی بھی چیز کو چوری کرے، چھوٹی چیز کو چوری کرے تب بھی چور ہے، کوئی بڑی چیز چرا لے تب بھی چور ہے، لیکن حضور نے فرمایا بدترین چور۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون؟ فرمایا وہ بندہ جو نماز میں سستی کرتا ہے یہاں تک کہ نماز کا وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے، وہ آتا ہے وضو کرتا ہے، کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، مثل الغراب، الفاظ ہیں کہ کوے کی مثل وہ ٹھونگے مارتا ہے، اور ایک الفاظ میں حدیث میں الفاظ ہیں کہ پرندے کی طرح وہ ٹھونگے مارتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور یہ اس کی نماز ادا ہو گئی ہے۔ یہ نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، بے ٹائمی پڑھی اور اپنی مرضی کے مطابق پڑھی، بس کاغذی کاروائی پوری کر لی کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں نے بھی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، سنت کے مطابق طریقے سے ادا کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ اس کا رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تشہد، الغرض کے نماز کو مکمل اطمینان کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی نماز خوبصورت غلاف کے اندر لپیٹ کے اس کی خوشبوئیں پھیل رہی ہوتی ہیں، اس کی نماز کو قبول کیا جاتا ہے۔ اور یہی بندہ جب نماز کو ضائع کر دیتا ہے، سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، جب نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ چلے گئے تو ان کے جانشین برے لوگ بنے۔ برے لوگ، ان برے لوگوں نے کیا کیا؟ پہلا کام انہوں نے یہ کیا اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کر دیا۔ نمازوں کو ضائع کرنا کیا ہے؟ وقت پہ ادا نہ کرنا بھی نماز کو ضائع کرنا ہے، نماز کو شارٹ کٹ طریقے سے پڑھنا کہ نہ اس میں قیام صحیح ہے، نہ اس میں رکوع صحیح ہے، نہ اس میں سجدہ صحیح ہے، نہ اس میں تشہد صحیح ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، بس 1 سے 1.5 منٹ لگتا ہے اور بندہ 4 رکعت نماز سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے 2 رکعت نماز بھی اگر آپ نے پڑھنی ہو، اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں تو کم از کم 3 منٹ لگتے۔
اس میں آپ نے سورہ ثنا بھی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، کوئی سورت بھی ملانی ہے، رکوع کے اندر جانا ہے، سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھنی ہے اطمینان کے ساتھ، پھر کھڑے ہو کر آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، پھر آپ نے سجدے میں جانا ہے، 3 دفعہ بھی آپ تسبیح پڑھیں اطمینان کے ساتھ تو کم از کم 3 منٹ لگتے ہیں 2 رکعت نماز ادا کرنے میں۔ یہ کون سا نمازی ہے جو 1.5 سے 2 منٹ کے اندر 4 رکعتوں کو پھڑکا کے رکھ دیتا ہے؟ یہ ہے وہ انسان اضاع الصلاۃ جو نمازوں کو ضائع کرتا ہے۔ پڑھنے بھی آئے ہو نماز، ٹائم بھی نکال کر آئے ہو، اللہ کے گھر میں آئے ہو، پھر بھی اس کو ضائع کر رہے ہو۔ فرمایا یہ نماز کو بدبودار ٹاٹ کے اندر لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے اور یہ نماز اللہ سے شکایت کرتی ہے، اے اللہ جس طرح اس نے مجھے ضائع کر دیا تو بھی اس کو ضائع کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری حالت کیا ہے نمازوں کی؟ اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھنے بھی آتے ہیں تو بس کاغذی کارروائی پوری کرتے ہیں کہ ہمارا نام مسلمانوں میں لکھا جائے، ہمارا نام نمازیوں میں لکھا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ جنت میں ہیں اور ان کے رشتہ دار قوم برادری والے، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کی بہن، کسی کا شوہر جہنم کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، کٹھے کھاتے ہیں، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، خوشی میں کٹھے ہیں، غمی میں کٹھے ہیں، ہر موقع پر کٹھے، مگر کیا ہو گیا ہے کہ آج یہ اس طرف ہے اور وہ اس طرف ہے، آج یہ جمع نہیں ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑی محبت والا رشتہ ہے، مگر آج ایسا معاملہ آیا ہے کہ بیوی جنت میں ہے تو شوہر جہنم میں ہے، شوہر جنت میں ہے تو بیوی جہنم میں ہے۔ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، مگر آج کیا ہو گیا ہے کہ اولاد جنت میں ہے تو ماں باپ جہنم میں ہے، ماں باپ جنت میں ہے تو اولاد جہنم میں ہے۔ دوست ہیں آپس میں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بڑا گہرا تعلق ہے، ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہیں، مگر آج کیسی جدائی ہے کہ ایک جنت کی طرف جا رہا ہے، ایک جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب یہ جنتی جنت میں جہنم میں جا کر ان سے نہیں پوچھیں گے، اللہ ان کی آواز کو وہاں پہنچائے گا، اللہ سے سوال کریں گے، یا اللہ وہ فلاں رشتہ دار، فلاں ہمارا بھائی، ہمارا دوست، ہمارا خیر خواہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا وہ دوسری طرف ہے، یا اللہ ہم ان سے کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ کوئی ان سے ہماری بات چیت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا ہاں تمہاری بات چیت ہو سکتی ہے، ان کو آواز دو، وہ تمہیں جواب دیں گے۔ فی جنات یتساءلون، جنتی لوگ اب جنت میں ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں ان لوگوں سے، عن المجرمین، جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں، ما سلککم فی سقر۔ سقر جہنم کی ایک خطرناک وادی ہے، خطرناک وادی، جہاں 3 قسم کے لوگ داخل ہوں گے، 3 قسم کے لوگ۔ اللہ اکبر کبیر۔ کون سے 3 قسم کے لوگ؟ لم نک من المصلین۔ سب سے پہلا طبقہ اس سقر نامی وادی کے اندر بے نمازیوں کا ہوگا۔ بے نمازی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، معاش کی بڑی فکر ہے، کاروبار کی بڑی فکر ہے، اچھا گھر بن جائے، اچھی بلڈنگ بن جائے، اچھی دکان ہو جائے، اچھا کاروبار ہو جائے، میری اولاد سکھی ہو جائے، میرا جو ہے دنیا میں اسٹیٹس اچھا ہو جائے، لوگ مجھے بڑے نام سے جانیں، مگر اس کو نماز کی فکر نہیں تھی۔ پہلا طبقہ جو اس سقر نامی وادی کے اندر جا رہا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ پوچھیں گے تمہیں سقر میں کس نے داخل کر دیا، جہنم میں کس نے داخل کر دیا؟ وہ سب سے پہلا جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہمارے پاس اتنا ہوتا تھا کہ ہمارا ایک ایک ٹائم کے اندر 3 4 ڈشیں پکتی ہیں، کھانے میں 2 3 قسم کے سالن بنتے ہیں، روٹیاں، پراٹھا بن رہا ہے، روٹی بن رہی ہے، چپاتی آ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے،
ہمارا پڑوسی، ہمارا غریب ہمسایہ، ہمارا رشتہ دار بھوکا ہے، پیاسا ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکینوں کو ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کوئی مانگنے والا آتا تھا اور ہم جانتے تھے کہ وہ واقعتاً مستحق ہے، تب بھی ہم اسے دھتکار دیتے تھے۔ وہ بچے بھوک سے پیاس سے بلک رہے ہوتے تھے، ہمیں معلوم ہوتا تھا، ہم تب بھی ان کی کوئی مدد نہیں کرتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، یہاں مسکین سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ فوت ہو جائے تو وہ مسکین ہو، نہیں، ہر وہ بندہ اس میں شامل ہے جس کی مدد ہم کر سکتے ہوں اور ہم نہ کریں۔ جو مدد کا مستحق ہو، جو غریب ہو، لاچار ہو، یا اتنی اس کے پاس آمدن ہے کہ اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تب بھی وہ مسکینوں میں شامل ہے۔ ایک بندہ، اکیلا بندہ کمانے والا ہے، 10 بندے گھر کے اندر افراد ہیں، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن اسباب بھی تو اللہ نے رکھے کہ نہیں رکھے؟ ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کا تعلق بھی اللہ نے رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے؟ لیکن ہمیں فکر نہیں، بس میرے گھر میں تینوں ٹائم کا کھانا عیش و عشرت کے ساتھ ہونا چاہیے، مجھے یہ فکر نہیں ہے میرا بھائی ہے، میرا پڑوسی ہے، میرا ہمسایہ ہے، یا میری قوم کا ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی ہے، وہ انسان ہے کہ نہیں، وہ مسلمان ہے کہ نہیں، مجھے اس کی فکر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں دیکھیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یا ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں، اللہ کے رسول میرے بھتیجے یہودی ہیں۔ کون ہے؟ یہودی، وہ غریب ہیں، مسکین ہیں، اللہ کے رسول کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں کیا کرو مدد۔ کیا کبھی میں نے اپنے مولوی صاحب سے پوچھا ہے، مولوی صاحب میرا پڑوسی بھوکا ہے، اس کے گھر میں بعض دفعہ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، بھوک سے بچے بلک رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، مولوی صاحب کیا میں ان کی مدد کر سکتا ہوں؟ کیا کبھی یہ میں نے آپ نے جرت کی ہے یہ پوچھنے کی؟ یہاں ام المومنین اپنے یہودی بھتیجوں کے لیے پوچھ رہی ہے، میں مسلمان ہوں، میرا پڑوسی مسلمان ہے، مجھے اس کی فکر نہیں۔ قرآن میں اللہ نے پھر وہ نقشہ کھینچا ہے نا، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، سقر نامی وادی کے اندر جانے والوں میں دوسرا طبقہ وہ ہے جو مسکینوں کی پرورش نہیں کرتا، ان کو کھانا نہیں کھلاتا، ان کی دیکھ بھال نہیں کرتا، ان کی باس پرس نہیں کرتا، ان کی خوشی اور غمی کو نہیں سمجھتا، بس خود کی زندگی ٹھاٹ باٹ سے گزرے اتنا کافی ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بے مقصد گفتگو کے اندر جہاں لوگ مشغول ہوتے تھے ہم بھی اس میں مشغول ہوتے تھے، کسی پہ تبصرہ کرنا ہے، کسی پہ تنقید کرنی ہے، کسی کے اوپر انگلی اٹھانی ہے، ہم اس کے اندر پیش ہیں۔ یہ تیسرا طبقہ ہے جہنم کی سقر نامی وادی کے اندر جانے والا، بے نمازی، یتیموں مسکینوں کو حال نہ پوچھنے والا، اور لوگوں پر بے جا تنقید، اعتراض، طعن و تشنیع اور ان پر ہلڑ بازی کرنے والا۔ آج ہمارا وتیرہ یہی ہے، نماز کا ٹائم ہوگا، 80 90 سال کے بوڑھے جن کی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، وہ باہر گلی میں، چوک میں، چوراہے پہ بیٹھ کے تاش کے پتے کھیل رہے ہوں گے، انہیں فکر نہیں ہوگی اذان ہو رہی ہے۔ نوجوان طبقہ وہ گیموں کی دکانوں پر رش ہوگا، فلموں کی دکانوں پر رش ہوگا، لیکن نماز کی اذان ہو رہی ہے، فکر نہیں ہے۔ ان بدبختوں کو کہنا پڑتا ہے کہ آواز بند کر دو، میوزک بند کر دو، اذان ہو رہی ہے۔ یہ مسلمان ہے، کہنے کو یہ بڑے مسلمان ہیں۔ انہی مسلمانوں سے کہیے صرف ایک تماشا دیکھنے کے لیے کہ وہ فلاں بندے نے معاذ اللہ استغفر اللہ قرآن کو کی بے حرمتی کی ہے، اس فلاں بندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے، کچھ بھی نہ ہوا ہو، صرف انگلی کیجیے آپ، یہ سارا بے دین، بے ایمان، چور، ڈاکو، زانی طبقہ فوراً دیندار بن جائے گا۔ یہی طبقہ اس کو نماز کے لیے بلاؤ، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، آؤ نماز کے لیے، بولیں گے کپڑے ناپاک ہیں، آپ چلیے ہم آتے ہیں۔
بس جی وہ ابھی جسم ناپاک ہے. تم انسان کے بچے ہو یا جانور ہو؟ کتا بھی پخانہ کرتا ہے تو اس کے اوپر وہ مٹی ڈال دیتا ہے, صاف اپنی صفائی کرتا ہے. جانور بھی پیشاب کرتا ہے تو اپنی شرمگاہ کو جھاڑ کے اپنی صفائی کر کے جاتا ہے. تو کون سی نسل میں سے ہے کہ جہاں گلی کی نکڑ پہ تجھے موقع ملا, کسی جھاڑی کی نکڑ پہ موقع ملا, کسی ٹوٹے ہوئے مکان میں موقع ملا, تو نے وہاں پخانہ کیا, ٹٹی کی, پیشاب کیا, پتھر سے صاف کیا, چل بھئی. کون ہے تو؟ کیا تیری اوقات ہے؟ کیا تیری حیثیت ہے؟ پھر نماز کے لیے سکھاؤ تو کہتا ہے میرے کپڑے ناپاک ہیں. کیسے نہیں ہوں گے؟ کیا تم جانتے ہو یہ اس جرم کی سزا کیا ہے؟ اس ناپاک رہنے کی سزا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری پر سوار ہیں, قبرستان میں سے گزر رہے ہیں, اچانک آپ کی سواری ڈر گئی. جس سواری پر آپ سوار تھے وہ جانور بدک گیا, ڈر گیا. اور جانتے ہیں کیوں ڈر گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قبر کے اندر کسی مردے کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو جن اور انسان کے علاوہ اللہ کی باقی تمام مخلوق اس عذاب کو سنتی ہے, محسوس کرتی ہے, خوف محسوس کرتی ہے اس سے. صحابہ بھی جا رہے ہیں, حضور بھی جا رہے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے. لیکن جس سواری پر حضور سوار ہے اسے احساس ہو گیا, محسوس ہو گیا, وہ بدکا. قریب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً اس کو روکا اور صحابہ سے فرمایا جو کوئی ہرے کلر کی, ہری قسم کی چھڑیاں لے آؤ, درخت کی چھڑیاں. درخت کی ٹہنیاں کاٹی گئی, آپ نے اس کو چیرا, 2 حصوں میں کیا, ایک کو اس پہ ڈال دیا, ایک کو اس پہ ڈال دیا. فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے. کیا ہے؟ امید ہے جب تک یہ ہری بھری رہیں گی اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دے گا, کمی کر دے گا. ختم نہیں کیا کہ گارنٹی ہے کہ ختم ہو جائے گا, نہیں, فرمایا کمی کر دے گا, اتنی مجھے اللہ سے امید ہے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی بڑے گناہ بھی نہیں ہے, کوئی بڑے گناہ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہو. یہ عام وہ گناہ ہیں جن کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں تھی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یہ نہیں کہ پیشاب کرتا ہے تو استنجا نہیں کرتا, وہ تو معاملہ ہی الگ ہے. پیشاب کرتا ہے, استنجا بھی کرتا ہے, طہارت بھی حاصل کرتا ہے, لیکن پیشاب کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا کہ اس کے پیشاب کے چھینٹے اس کے جسم پر, اس کے کپڑوں پہ لگ رہے ہیں. یہ اس سے بچتا نہیں تھا, احتیاط نہیں کرتا تھا. استنجا تو وہ کرتا ہے. تو اس بدبخت کی کیا حالت ہوگی جس کو استنجے کی بھی فکر نہیں ہوتی, جو کرتا ہی نہیں ہے. گلی کی نکڑ پہ, کچرا کونڈی پہ, کسی بھی جگہ پر اس کو موقع ملنا چاہیے. جس طرح کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر رہا ہوتا ہے, یہ انسان کا بچہ وہاں بیٹھ کے پیشاب کر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تجھ سے تو وہ جانور بھی سیانا ہے, وہ کتا, وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کر رہا ہے کہ پیشاب اس کے جسم پر نہ پڑے. کبھی آزمایا ہے تم نے؟ تو کیسا انسان ہے؟ تجھے فکر نہیں ہے اس بات کی, جانتا ہے اس کا عذاب کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, آج اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. یہ اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا فرمایا دوسرا انسان وہ ہے جو چغل خوری کرتا تھا, اس کی اس کو لگائی, اس کی اس کو لگائی, جلائی بجھائی کا کام کرتا تھا. بس آگ جلنی چاہیے, مزہ آنا چاہیے, لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلنی چاہیے, دشمنی ہونی چاہیے. یہ چغل خوری کرتا تھا. فرمایا یہ وہ 2 چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں یہ تو وہ معاملہ ہے, اور ہم سمجھدار انسان ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اس جدید ٹیکنالوجی کے دور کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں, لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں پاکی ناپاکی کا علم نہیں ہوتا. پھر نماز کے لیے بلاؤ تو کپڑے ناپاک ہیں, جسم ناپاک ہے. تمہاری مرضی ہے. پھر آج تمہیں فکر نہیں ہے, ایک وقت آئے گا جس دن اس کو فکر نہیں ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العالمین قیامت کے دن فرمائے گا, بلکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم انسان کو بھول جائیں گے جیسے اس نے ہمیں بھلا دیا.
اور یہ سورہ طٰہٰ ہے، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، اس کا آخری صفحہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ فرمایا وہ بندہ جو ہمارے دین سے منہ موڑ لے، ہمارے ذکر سے منہ موڑ لے، ہماری عبادات سے منہ موڑ لے، ہماری شریعت سے منہ موڑ لے، اس کو فکر نہ ہو، ہم سب سے پہلا حملہ جو اس پر کرتے ہیں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، کاروبار کو تباہ کر دیتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، دھن دولت کی ریل پیل ہوتی ہے مگر وہ پھر بھی بے سکون ہوتا ہے، بے آرام ہوتا ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی اور سزا اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے کیا ہو سکتی؟ فرمایا سب سے پہلا حملہ ہم یہ کرتے ہیں، اس کی معیشت کو تنگ کرتے ہیں۔ آج جس بندے سے پوچھئے کیسی گزر رہی ہے، بس جی مولوی صاحب مت پوچھئے، اللہ کی قسم سارا دن محنت کرتے ہیں پھر بھی شام کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ یہ شکوہ ہر دوسرے بندے کی زبان پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتا ہے؟ اس سے پوچھئے آپ نے اللہ کے ساتھ کون سی وفا کی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وفا کرے؟ سب سے پہلا حملہ اللہ یہ کرتا ہے، اس کی معیشت کو برباد کر دیتا ہے، اور پھر دوسرا حملہ اس پر یہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے سزا یہ آتی ہے کہ اللہ اس کو کل قیامت کے دن اندھوں میں شامل کر دے گا، اندھا کر کے کھڑا کرے گا، اندھا کر کے۔ آج بڑی دور تک اس کی نگاہ کام کرتی ہے، باریک سے باریک چیز کو یہ دیکھ سکتا ہے، باریک بینی سے اس پر یہ غور و فکر کر سکتا ہے۔ یہ اس انسان کی سزا ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا کر کے کھڑا کرے گا، یہ کسی کو نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اللہ کا قرآن ہے، یہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں کھڑا کیا؟ فقد کنت بصیرا، میری تو آنکھیں تھیں، میں تو دیکھا کرتا تھا، مجھے تو ہر چیز نظر آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قال کذالک اتتک آیاتنا، اللہ فرمائے گا ہاں بات تو ٹھیک ہے، تو بالکل دیکھتا تھا، تیری آنکھیں تھیں، تو دیکھنے والوں میں سے تھا، لیکن بات یہ ہے اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہمارا قرآن آیا تھا، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا تھا، ہمارا دین آیا تھا، ہماری شریعت آئی تھی، فنسیتہا، تو نے اس کو بھلا دیا۔ تیری یہ آنکھیں سب کچھ دیکھ سکتی تھیں، اللہ کا قرآن نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تیری یہ آنکھیں سب کچھ دیکھتی تھیں، محمد کا فرمان نہیں دیکھتی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری یہ آنکھیں سب کچھ دیکھتی تھیں، دین کی طرف تیری توجہ نہیں تھی، فنسیتہا، تو نے اس کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جا آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ جس کو اللہ بھلا دے، جس کو اللہ بھلا دے، کائنات کی کون سی طاقت ہے کہ اللہ کے پکڑ سے، اللہ کی سزا سے اس کو بچا سکے؟ اور یہ جملہ بڑا مشہور ہے، دیکھنا کہیں اللہ بھلا نہ دے، وہ اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ دیکھنا کہیں اللہ تمہیں بھلا نہ دے، مقصد کیا ہے؟ آج تم اللہ کو یاد نہیں کرتے، کل اللہ تمہیں یاد نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، مجھے بھول جاؤ گے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اس دن اللہ تمہیں بھلا دے گا، تم بھلا دیے جاؤ گے، تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، یہ معنی ہے۔ تو فکر کیجئے، میں اپنی فکر کروں، اپنی اولاد کی فکر کروں، اپنے گھر کی فکر کروں، آپ میں سے ہر بندہ اپنی فکر کیجئے، اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل و عیال کی فکر کیجئے، کہ جہاں ہمیں ان کی روزی روٹی کی فکر ہے، ان کی معیشت کی فکر ہے، ان کی تعلیم کی فکر ہے، ان کی صحت کی فکر ہے، وہاں ان کی نماز کی فکر بھی ہونی چاہیے، وہاں ان کے دین کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ وہاں ہم یہ بھی نوٹ کریں ہمارا بچہ گالم گلوچ تو نہیں سیکھ رہا، ہمارا بچہ بد زبانی تو نہیں سیکھ رہا، ہمارا بچہ بے راہ روی کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت اچھی ہو، اس کے لیے کھانا پینا اچھا ہو، گاڑی بنگلہ مکان اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارا بچہ 5 وقت کا نمازی بھی ہو، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے، دین کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے، اللہ کے قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ بھی فکر ہونی چاہیے نا، اگر ہم مسلمان ہیں تو، اگر ہم مسلمان ہیں تو یہ جملہ یاد رکھیے گا۔
فکر اسی کو ہوتی ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہوتی ہے، جس کو پرواہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے میں مسلمان، میرا ماں باپ مسلمان، خاندان مسلمانوں کا، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو پھر اللہ کو ہماری کیا ضرورت ہے؟ کون سا نقصان کر رہے ہیں ہم اللہ کا؟ ہم یہ جو طبقہ ہمارا معاشرہ جو نمازیں نہیں پڑھتا، اللہ کا نقصان ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا۔ ہم اپنے ہاتھوں سے جہنم کو دھتکار رہے ہیں، ٹھکرا رہے۔ دوائی ہمیں پیسے سے ملتی ہے، روزی روٹی ہمیں پیسے سے ملتی ہے، عزت کمانے کے لیے ہمیں لوگوں کی خوشامد کرنی پڑتی ہے، سب کچھ پیسے سے ملتا ہے، ہم خرید رہے ہیں۔ گناہ کرتے وقت انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ بتائیے۔ وہ گناہ ہم پیسے سے خرید رہے ہیں، جنت ہمیں فری میں مل رہی ہے۔ آؤ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، تسبیحات کرو، ذکر و اذکار کرو، اللہ کو یاد کرو، فری میں جنت حاصل کرو۔ وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ گناہ کر کے جہنم کو ہم خریدیں گے، فری میں ملنے والی جنت کی پرواہ نہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو نمازی بنا دے، دیندار بنا دے، ہمارے گھر والوں کو، ہماری معیشت اور معاشرت کو بہتر کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آپ کوشش کیجئے، میں کوشش کروں، اللہ کے گھر میں ہم بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کریں کہ آج سے ہم اپنی بھی فکر کریں گے، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کریں گے، جس طرح دنیا کی اعتبار سے ہمیں فکر ہے، دین کے اعتبار سے بھی ہمیں فکر ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔